بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، کچھ دیر ہم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور خاص کر آسمان سے جب بارش ہوتی ہے اور بارش کو لوگ عجیب عجیب طرح کا اپنے نفس کو آرام پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں. کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا جلد قبول کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نزول یعنی بارش کے وقت، بارش جب آسمان سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، ہم گزشتہ درسوں میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس سنتوں کو پھیلایا جائے. یہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا ثبوت ہے. ہمارے علاوہ جو بدعتی ہیں، جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو بلواتے ہیں، تقریریں کرواتے ہیں، لاکھوں روپے ان کو دیتے ہیں کہ صاحب آپ تقریر کیجئے، ہم نعرہ لگاتے ہیں. وہ تقریر کرتے ہیں، زور سے نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، شرع عمل کیسے بھی ہو، لیکن کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. ہم وہ لوگ جو سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، متبع سنت ہیں، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا لگاؤ ہے، ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے میں کتنی دلچسپی دکھاتے ہیں، آپ کی سنت کی نشر و اشاعت میں کتنا حصہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود عمل کیا جائے اور سنتوں کو پھیلایا جائے. ایک مثال جو صحیح احادیث میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بدو تھا. اس نے کہا کہ ایک بھیڑیا آیا، وہ ایک ہرن کو لے گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک چرواہا لگا کہ بھیڑیا ہرن کو لے جا رہا ہے. تو اچانک وہ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق مجھے دیا ہے وہ رزق تم نے چھین لیا. یعنی بھیڑیا نے بات کیا، جسے وولف جسے کہتے ہیں، اس نے بات کیا. وہ بڑا تعجب ہوا، کہا کہ سبحان اللہ الذئب، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا بڑائی ہے کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے. تو اس بھیڑیے نے کہا، اعجب من ھذا، میرے بات کرنے پر تعجب کرتے ہو، مجھ سے زیادہ بات کرنے سے تعجب یہ ہے کہ مدینے میں ایک آدمی ایسا ہے جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، وہ بتاتا ہے. تو یہ سن کر وہ بدو نے کہا کہ میں مدینے کی طرف روانہ ہوا اور میں نے واقعہ بیان کیا
تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، انسان تو انسان، جانور بھی اس کے معترف تھے. اسی لیے کہتے ہیں انی لأعرف بمکۃ حجرا، میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو وہ پتھر پیارے نبی کو سلام کرتا تھا. جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے وہ پتھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. یہ پتھر تھا. اس سے بھی بڑھ کر یہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، استعصا ناقتی، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو اونٹنی ہے وہ اونٹنی میری بات نہیں مانتی، یعنی نافرمان ہو گئی، یعنی میرے پر غصہ ہے، بات نہیں مانتی. تو کہا کہ بھئی آپ کی اونٹنی کہاں ہے؟ کہاں کہ ہمارے بستان میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، نہ تو ہمت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ وہاں گئے. اونٹ سامنے ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. صحابہ بھی خوف زدہ، ارے پتہ نہیں اونٹ کیا کر دیا. اب جانور کو کیا معلوم کہ اللہ کا نبی ہے، ایک عام آدمی ہے، جانور تو نہیں جانتا. وہ سیدھے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ سجدہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جھک جائیں، جیسے بات انہوں نے کہی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ لو آمر، تو میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو جیسے صحابہ نے کہا کہ ہم نے کسرا اور قیصر کے دربار میں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ نہیں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جو احسانات، جو انعامات ایک شوہر کے بیوی پر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. دن بھر صرف اس نکاح کی وجہ سے جو اس کو بیوی بنا لیتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، پھر لا کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اسی لیے کہا گیا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. لیکن آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کرے. اگر کوئی اس لیے کھلاتا ہے تو میرا کام ہے، مجھے تو کھلانا ہی ہے، میں نے شادی کی، میں نہیں کھلاؤں گا تو کون کھلائے گا؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، بہت سارے ایسے بھی ظالم ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، جیسے کہا کہ اس سے اپنا حق بھی لیتا ہے. کہا کہ یہ چیز غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تنبیہ کی کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، الا کہ جو اصول و قواعد بتائے گئے. قرآن مجید نے کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، یا تو بیوی کو ایسے کرو کہ اسے ان کا بستر الگ کر دو، یا ایسی مارو کہ اس سے نشان نہ پڑے، جیسے بات بتائے گی. تو یہاں کہتے ہیں اسی طرح یہ بات بتائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو دن میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے یا یہ کرتا ہے، یہ باتیں نہیں بتائی. کہا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا آدمی ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا آدمی ہو. لا یکرمہن الا کریم، عورتوں کی وہی عزت کرے گا جو کریم ہو، بزرگ ہو. اور ولا یہنہن الا اللئیم، اور عورتوں کی اہانت اور ذلت وہ کرے گا جو کمینہ ہو. عورتوں کی قدر اسے نہیں معلوم، گھر کی عورتوں کی قدر نہیں معلوم. کبھی بیٹی کو پیٹ دیتا ہے، کبھی بیوی کو پیٹ دیتا ہے، کبھی ماں کو گالیاں دے دیتا ہے. کہا کہ یہ تو لئیم ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس کو احساس ہی نہیں. اس سے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا امساکم بمعروف. اگر کوئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک آدمی آیا، پوچھا کہ امام میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آتے ہیں، میں میری بیٹی کو کس کے ہاتھ میں دوں، کسے میں اپنا داماد بناؤں، ذرا مشورہ دیجئے نا. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھیے نیک آدمی کو بھلے غریب ہو اسے اپنا داماد بنائیے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی اگر اسے پسند آ گئی تو آنکھوں میں سجا لے گا،
اگر بیٹی آپ کی پسند نہیں آئی تو عزت سے آپ کے گھر بھیج دے گا طلاق کی صورت میں، اسے بیچ میں لٹکا کر نہیں رکھے گا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ آنکھوں میں سجا کر اپنی بیوی کو رکھیے، ساتھ نبھانا مشکل ہے، ساتھ چلنا مشکل ہے تو عزت کے ساتھ او تصریح بإحسان وہ امانت لے جا کر اس کے باپ کے حوالے کر دیجئے کہ صاحب ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ دو ہی باتیں، اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیندار آدمی کو اپنا داماد بنائیے، یا تو وہ عزت سے آپ کی بیٹی کو رکھے گا یا نہیں تو اچھی طریقے سے اسے رخصت کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ بات بتائی گئی کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کی شریک حیات ہے آدمی اچھا برتاؤ کرے، اور جیسے عبداللہ بن رواحہ جیسے انجشہ، ان تمام کی باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگوں سے واپس ہوتے، ذرا دل بہلانے کے لیے کبھی عبداللہ بن رواحہ سے کہتے کہ ذرا آپ شعر گائیے، شعر سنائیے، جنگ سے واپس ہو رہے ہیں تو وہ شعر گانے لگتے، اچھی آواز میں گانے لگتے، تو کہتے کہ رفقم بالخواریر، ارے ذرا آہستہ، ذرا اچھا، ذرا نرمی برتیے، یعنی اس آواز کا عورتوں پر بھی اثر ہو جاتا تھا اور جانور بھی بہت جوش میں آ جاتے تھے۔ تو کہا کہ کبھی دل بہلانے کے لیے آدمی دو چار باتیں اپنی بیوی سے ضرور کرے، بھلا کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ جیسے ہم آپ کو بتائیں گے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ بھی ہیں، تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک دن سوچا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں، تو میں نے ایسا کیا کہ عشاء پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا اور تناومت، میں نے سونے کا ایکٹنگ کیا، سویا نہیں، میں نے بس ایسے کیا کہ سو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے تھے، اور سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے مسواک کرتے تھے۔ گھر میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اور اقامت ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ سنت عنقہ ہے، یعنی ہماری زندگیوں سے اڑ گئی ہے، ہم اس سنت پر میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دانت صاف ہو، سامنے والا بھلا کوئی بھی ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ہماری منہ سے بدبو نہ آئے جس بدبو سے ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور گھر میں داخل، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور پھر میری طرف دیکھا تو کہا نام الغلیم۔ غلیم اصل معنی اس کا غلام ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹو، ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو چھوٹو سو گیا، اللہ کے نبی نے کہا چھوٹو سو گیا، تو اب ان کو نہیں پتا تھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین، وہ بھی کہتے ہیں ہاں سو گیا، حالانکہ وہ سوئے نہیں تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی بیوی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ یہ صحیح ہے کہ عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے، لیکن بیوی کے ساتھ بات کرنا اور ضروری باتیں کرنا یہ تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مصروف ترین زندگی، اتنی قبائل آتے تھے، لشکر تیار کیے جاتے تھے، جنگی حکمت عملی بنائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا حق دینے سے اس کو محروم نہیں کیا۔ گھر آتے تھے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ آفس سے آتے ہیں، کپڑے ایک طرف پھینکتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، بس خلاص بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر اس کے بعد لیٹ گئے، اور میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی آوازیں آنے لگی، جیسے آدمی سو جاتا ہے، سو کر جو آواز نکالتا ہے وہ آواز میں نے سنی اور میں سو گیا، اور اس کے بعد میں نے اٹھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے ہیں اور قرآن مجید کی آیت دعا کر رہے ہیں۔ ایک دعا جو
آتی ہے اللہم انی اسألک یعنی اللہ میں ہر ایک اچھائی مانگتا ہوں. کہا عبداللہ بن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتی تلاوت کر رہے تھے. دیکھیے قرآن سے کتنا شغف ہے. رات کی تنہائی ہے. اچھا یہ بات ہم بتانا بھول گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے رات میں دیکھا, اندھیرے میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا. وہ زمانہ تھا کہ کوئی چراغ جلتا بھی نہیں تھا, اندھیرا زمانہ تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور باہر جب گئے تو قضائے حاجت کے لیے گئے, پیشاب کی جو بھی ضروریات زندگی تھی باہر تشریف لے گئے. اب میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو وضو بنائیں گے, تو وضو کے لیے پانی رکھنا ہے. جھٹ سے میں اٹھا اور وہ پانی کے مشکزے سے پانی لیا اور میں نے پانی بھر کر رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو تعجب کیا کہ پانی کس نے رکھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رس تھے, بہت سوچنے والے تھے. وہ جان گئے کہ ضرور اس چھوٹو کا کام ہے, عبداللہ بن عباس کا کام ہے. تو انہوں نے کہا, دعا کی, اللہم علمہ التأویل, اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر سکھا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی اور اسی دعا سے ہم کہتے ہیں ترجمان القرآن. قرآن کے وہ مترجم تھے, یعنی قرآن کا سب سے زیادہ معنی اور مطلب سمجھنے والے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْ. قرآن مجید کی آیت انہوں نے پڑھی, یہ مکہ ہے, یہ مکہ ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَاد, مکے میں برائی کرنا تو دور کی بات, اگر کوئی ارادہ کرتا ہے الحاد کا, فساد کا, بے دینی کا, برائی کا, نذقہ من عذاب علیم, دردناک عذاب ہم اسے دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس نے آخری عمر میں مکہ چھوڑ دیا, طائف میں جا کر بسے, یعنی طائف کے راستے میں مکے سے کچھ دور جا کر بسے. کہ کہا کہ یہ آیت بڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چتاونی, اتنی بڑی یہ وارننگ دی ہے کہ مکے میں ہوتے ہوئے اگر کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی آتا ہے اس مقدس شہر میں تو اس پر بھی ہم پکڑ کریں گے, جیسے وہ سمجھتے تھے. کہا کہ انہوں نے وہاں جا کر زندگی گزارنے کو پسند کیا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو یہ ایک رات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. اس رات میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تہجد کے لیے اٹھتے تھے, کیسے نماز پڑھتے تھے, پھر وتر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر فجر کی سنتیں پڑھتے تھے جب نماز ہوتا, اور جیسے ہی اذان ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکل جاتے تھے اور مسجد کی طرف نکل جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو, نابالغ ہو, تو بغیر اجازت کے وہ اپنے خالہ کے گھر جا کر سو سکتا ہے, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے. اور جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیوں نہ پڑھوں. وہ بھی سیدھے آئے. امام دو آدمی ہوں تو امام کی کس طرف ٹھہریں گے؟ ہاں, دائیں طرف. تو وہ ٹھہرے ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے پیچھے لا کر سیدھی طرف ٹھہرا کیا. تو علماء نے کہا کہ تعلیم کے لیے کان بھی پکڑا جا سکتا ہے. علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ان کا کان پکڑ کے ایسے تھوڑا ملا اس کو. تو کہتے ہیں کہ اگر سامنے والا فیل نہ ہوتا ہو, اگر برا نہ مانتا ہو, تو تعلیم کے لیے بچوں کے ساتھ کان پکڑا جا سکتا ہے لیکن پیٹا نہیں جا سکتا ہے. بس اتنی سی تاکید کی جا سکتی ہے کہ بچے کے کان کو ذرا دبایا جا سکتا ہے, اس تکلیف کا احساس ہو, غلطی کا احساس ہو, لیکن پیٹا نہیں جا سکتا. گرچہ کہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے دور کی یہ لائی, کہا کہ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو سینے سے پکڑ کر دبایا, تب جا کر انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, 3 مرتبہ دبایا. تو کہا کہ اس طرح 3 مرتبہ بچے کو 3 چھڑی مار سکتے ہیں. انہوں نے 3 چھڑی کی اجازت دی.
کہ کم از کم 3 چھڑی مار سکتے ہیں، لیکن یہ علماء کے الگ الگ استنباطات ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کر ان کو سیدھی طرف ٹھہرا کیا، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیت النبوہ میں انہوں نے ایک رات گزاری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو دیکھا تھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور ان کی دل لبھائی کے لیے کچھ اچھی باتیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے 9 بیویاں بقید حیات تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی۔ ایک زمانے کے بعد جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور عورتوں میں غیرت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے پر وہ بہت غیرت کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوان بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ختیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، ختیجہ وہ عورت ہے جس نے سارا مال میرے دین اللہ کے دین کی نصرت کے لیے خرچ کیا۔ حالانکہ دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا، علماء نے 25 سال 24 سال جو بھی بتایا ہے، لیکن اس فرق کے باوجود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت ہی امانت دار، بہت ہی با اخلاق خاتون تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر جب گھر آئے ہیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے، یہ پیغام ہے ہر آدمی کے لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ہرگز بیوی کے سامنے اپنے آپ کو ایک غلط انسان کے روپ میں پیش نہ کرے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے کچھ برا بھلا کہا نہیں، جبکہ ہمارے پاس جو نوکر چاکر ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، 10 دن میں ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، 10 سال تو دور کی بات، یا 10 مہینوں میں ہم سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی بیویوں سے انہیں ہمیشہ کھٹپٹ ہوا کرتی، ہمیشہ لڑائیاں، ہمیشہ کسی معاملے کو لے کر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی یہ کوشش کرے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں سنایا۔ اور جہاں بچوں کا معاملہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسود ابن یزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، بہت دیر تک نہیں اٹھے، کافی دیر ہو گئی، پیچھے سے لوگ اٹھ کر دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول سجدے سے نہیں اٹھتے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہوئی ہوں گی، یا تو اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، یا تو کسی دشمن نے آپ پر حملہ کر لیا۔ بہت دیر کے بعد سجدے سے اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ شاید تم لوگ ڈر گئے ہو، بات یہ تھی کہ میرا جو یہ نواسا تھا وہ میرے گردن پر بیٹھ گیا تھا، یعنی اس نے مجھے سواری بنا لیا تھا۔ نعم المطیہ، میں نے کہا کہ بھئی واقعی کیا اچھی سواری ہے، جب تک وہ بیٹھا رہا آرام سے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب وہ اتر گیا بیٹھ کر گردن پر بیٹھ گیا، میں سجدے میں گیا تو میں نے اپنے سردے سے سر اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کسی کا بچہ ایسے بیٹھ جائے، وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو کیا کرے گا؟ پہلے وہ بچے کو اٹھا کے پھینک دے گا، اس کے بعد سیدھے جائے گا اس کی ماں کے پاس، کہے گا کہ تم کو عقل نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، بچہ گردن پہ چڑھا ہے، کیسی باتیں کرے گا۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے عبادت کو اتنا ٹائٹ بنا لیا، جیسے لوگ کہتے ہیں ذرا باتھ روم میں جاتے ہیں پورا کپڑے پہن کے وضو بنائیں گے، نہیں ذرا بھی گڑگے سے کپڑے ہٹیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کس نے کہا؟ یہ بات کس نے کہی؟ عجیب حیات قضائی اختیار کرتے ہیں، اور گھر میں ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے الگ، ان کے کپڑے الگ، یہ نماز کے کپڑے یہ الگ دھوئیں، وہ الگ دھوئیں، بچے کے پیشاب کے کپڑے۔ ارے اللہ کے بندے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک عورت بچہ لاتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہاں پانی کی چھینٹیں دے دیتے ہیں، وہاں اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کبھی اللہ کے رسول جنبی ہوتے اور اس کو کھرچ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں بتاتے ہیں کہ خطبہ دے رہے ہیں اور حسن اور حسین آتے ہیں لال یعنی سرخ لباس پہنے ہوئے، اتنے پیارے ہیں، ممبر سے اتر جاتے ہیں، اللہ کے نبی ممبر سے اتر جاتے ہیں، ان کو گود میں لیتے ہیں، لاڑو پیار کرتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھ کر پھر خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا محبت تھی، یہ کیسا دل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہیں۔ ہم بچوں کے معاملے میں شفقت کا اظہار کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، بچوں کو سینے سے لگائیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے آئے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے پاس اتنے بچے ہیں، کہا 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ تعالیٰ رحم نکال لے تو میں کیا کروں؟ ہمیں تو اپنے بچوں پر رحم آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے نواسے کا انتقال ہونے والا تھا، وہ سکرات کی حالت میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ روتے ہیں؟ کہا کہ رحمہ، یہ رحم ہے، یہ رحمت ہے، یعنی یہ نرم دلی ہے، ہر ایک کو رونا آتا ہے، یہ نرم دلی ہے تو آدمی نرم دل ہونا چاہیے، جلاد جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی نرم دلی کب ہوتا ہے، کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ لیکن جو جلاد نما صفت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں نہیں ہوتا، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے مذاق کر لیتے تھے، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایسے تھے جو ذرا بدصورت تھے، جسے اگلی جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ بازار میں ٹھہرے تھے، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آنکھ پکڑ لی، اب ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ لوگوں کون اس نوکر کو خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ جیسے اگلی آدمی بدصورت آدمی کو بیچیں گے تو آپ کو کیا پیسے ملیں گے؟ ذرا دوسرے آدمی کو بیچیے نا۔ کہا کہ نہیں، تم بھلے تمہارا دام کم ملے، اللہ کے پاس تمہارا مول زیادہ ہے، اللہ کے پاس تمہارا مول زیادہ۔ یہ مذاق، ہلکا سا اچھا اخلاقی مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے۔ ما فعل النغیر، عمیر وہ ایک ممولا پالتے ہیں، برڈ پالتے ہیں، اور ایک دن دیکھا کہ بڑے غم زدہ ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کا وہ جو ممولا ہے وہ مر گیا ہے۔ تو کہا یا عمیر ما فعل النغیر، کہا کہ بھئی وہ تمہارا ممولا کیا ہوا؟ یعنی بچوں سے پیار و محبت کی باتیں، شفقت کی باتیں، لوگوں سے پیار و محبت کی باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہرگز نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے، بڑے شرماتے تھے۔ اشد حیاء من العذراء، جیسے کہتے ہیں کہ ابتدائی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آپ کی بہن نے تجارت پر لگوایا، اور آپ کے جو شریک تھے، پارٹنر تھے، روزانہ حضرت خدیجہ کی بہن کے گھر جاتے، کہتے کہ بھئی ہمیں اپنا محنتانہ دے دیجیے، اجرت دے دیجیے۔ تو لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا آپ ایسا کیوں وصول نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں روزانہ جاؤں کہوں کہ بھئی میرا محنتانہ دے دیجیے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے گئے، تجارت کرتے تھے اور بالکل امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت منافع انہوں نے کمایا اور بہت ایمانداری کی وجہ سے بہت منافع لے کر آئے۔ یہی کاروبار ایک سبب بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مذاق تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کیسے پڑھتے تھے، یہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں سنا۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک چیز جو میں یہاں دیکھتا ہوں، آپ بھی نوٹ کیے ہوں گے، لوگ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے ادھر سنت پڑھتے ہیں،
اللہ اکبر، اگر خدا نخواستہ اس حالت میں اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس فجر کی نماز کے تعلق سے ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ آدمی مسجد میں آتا ہے تو فوراً آدمی جماعت میں شامل ہو جائے۔ اب فجر کی سنت پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں۔ اب فجر کی سنتیں کیا کرے؟ تو علماء نے کہا کہ یا تو وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ سورج نکلنے کے بعد پڑھے تو بہرحال وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، دونوں اوقات اس کے لیے دیے گئے ہیں۔ علماء نے کسی عالم نے اس کو افضل قرار دیا، کسی عالم نے اس کو افضل قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ سورج نکل آنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں بیٹھے رہتے، اور جب سورج نکل آ جاتا، دھوپ کی تمازت بڑھ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ چاشت کی نماز 4 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اور مسجد فرض نماز کے لیے ہے، سنت اور نفل گھر میں پڑھنی چاہیے۔ سنت اور نفل آدمی گھر میں پڑھے، اور مسجد صرف فرض نمازوں کے لیے ہے۔ ہم تو مسجد آتے ہیں اور یہی ساری چیزیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر برکتوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آدمی کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے گھر میں سنت پڑھے، نفل پڑھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بس جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی رہتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے جگاتے، میں جاگتی نہیں تو میرے چہرے پر پانی ڈالتے، مجھے ہی نہیں جگاتے، سیدھے ادھر جاتے اپنی بیٹی کو بھی جگاتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے، دیکھا کہ دونوں سو رہے ہیں، بیٹی داماد، کہا کہ آپ لوگ نماز کے لیے نہیں جاگتے ہو؟ تو دونوں اٹھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل اور آنکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اٹھائے گا تو ہم اٹھیں گے، سلائے گا تو سوئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ارے بھائی انسان بڑا لڑاکو ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آدمی اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو پسند نہیں کیا، جو عذر انہوں نے پیش کیا اس عذر کو پسند نہیں کیا۔ یہی بات مانی جاتی ہے کہ اپنی غلطی میں اللہ کو موجب ٹھہرانا یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کیا، انکار کیا، اور یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے تھے اور کہا کہ بہترین ہے وہ آدمی، خیر والا ہے وہ آدمی جو اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی ہے تو چہرے پر پانی ڈالتا ہے، اور سب سے بہتر ہے وہ عورت جو نماز کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، شوہر نہیں اٹھتا ہے تو چہرے پر پانی ڈالتی ہے، اور پھر دونوں مل کر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ گھر کیسا ہوگا؟ میاں بیوی دونوں نماز پڑھیں، دونوں قیام اللیل کریں، بچے بھی کریں، وہ گھر تو جنت نما ہوگا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی حالتوں میں اپنی زندگی کے کئی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا ہے عبد الرحمن ابن عوف کے واقعے میں، یعنی ابی ابن کعب کے واقعے میں، اور اس طرح بہت سارے صحابہ کے واقعے میں، عبداللہ بن مسعود کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ قرآن پڑھنے لگے، جیسے روایتیں آتی ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جب وہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہا کہ حسبک حسبک، اب بند کر دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو تھے۔ اور ایک موقع وہ بھی تھا کہ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میری بیٹی تھی، اور وہ جب بڑی ہوئی میں اسے لے گیا، میں نے گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اسے ڈال دیا، اور وہ اس گڑھے کی مٹی کو میرے کپڑوں سے ہٹا رہی تھی، لیکن میں اتنا سنگ دل تھا کہ میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کئی مواقع ایسے آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے نماز کی حالت میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم آپ کے سینے سے ایسی آواز کو سنتے کہ عزیز المرجل، جیسے ہانڈی میں پانی پکتا ہے تو جیسے آواز آتی ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں، ہم کس پر روتے ہیں؟ کوئی خسارہ آ جائے، کاروبار میں لاس آ جائے یا کوئی غلط بات ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان نوازی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے تھے، اور جو بھی مہمان آتے تھے گھروں میں ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، جیسے بہت سارے واقعات آپ سن چکے ہیں۔ اور تحفے تحائف کی بھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے تھے اور ہدیہ لیتے بھی تھے۔ جیسے ایک عورت آئی، آ کر کہا اچھا کپڑا لے کر آئی، کہا اے اللہ کے رسول یہ کپڑا لے لیجئے، اس سے اگر آپ اپنے لیے کچھ سلوا لیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا، بہت اچھا لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا، واقعی ضرورت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ما کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز ڈبل نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ جگ سنگل تھا، برتن سنگل تھا، کپڑے صرف ایک جوڑا تھے۔ ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول، ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا کہ بس ایک جوڑا کپڑے تھے، وہاں ڈبل جیسے ہمارے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں، 12 جوڑے کپڑے ہیں، کون سا پہنا جائے آدمی کنفیوز ہے، آج یہ پہنے کہ وہ پہنے، وہ پہنے کہ یہ پہنے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس عورت سے وہ کپڑا لے لیا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کر کے نکلے، پہن کر نکلے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ واللہ، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا اچھا ہے، کہا کہ کیا اچھا ڈریس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہیے؟ کہا کہ ہاں یہ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی گئے اور پھر تہہ کر کے لا کے دے دیا، پھر لے لیجیے۔ اب جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی تم نے اچھا نہیں کیا، آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز مانگی جاتی تو اللہ کے نبی نو نہیں بولتے تھے، تو تم نے مانگا کیوں؟ آپ نے مانگا کیوں؟ آپ کو نہیں مانگنا چاہیے تھا نا۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں یہ کپڑا پہنوں، میں نے اس لیے مانگا کہ یہ کپڑا میرا کفن بنے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا ان کے لیے کفن بنا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں جو آئندہ درسوں میں آئیں گی۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتوں میں سے ایک بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور اس پر ہم عمل کر لیں، اس سے ہماری زندگیاں سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔